قیوم صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے آپ کے پروگرام پہ بلایا. آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں آپ کے ٹی نیوز کا. میں شروعات میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ یقیناً یہ ہم تمام کے لیے بڑی فکر کی بات ہے کہ جس طریقے سے کووڈ-19 نہ صرف پوری دنیا بلکہ ہمارے وطن عزیز بھارت میں اور پھر ہماری ریاست تلنگانہ اور ہمارے تاریخی شہر حیدرآباد میں بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے، تو یقیناً ہمارے لیے فکر کی بات ہے اور پریشان ہونا ایک فطری بات ہے. مگر اس میں پینک کرنا اور بالکل ہی امید چھوڑ دینا اور یہ سمجھنا کہ بس ہماری دنیا اب ختم ہو چکی ہے، میں اس بات کو نہیں مانتا. یقیناً فکر کرنے کی ضرورت ہے مگر نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور فکر اس لیے بھی کرنا ہے کیونکہ تلنگانہ میں کل جو حکومت نے اعداد و شمار جاری کیے کہ کتنے لوگ تلنگانہ میں کووڈ سے متاثر ہوئے ہیں، تو کل کا فگر ہے کہ 1850 تلنگانہ میں عوام کو کووڈ ہوا. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا گیا حکومت طرف سے کہ قریب 1340 لوگوں کو ڈسچارج بھی کیا گیا ہے. کہ اب تک تلنگانہ میں 22,312 لوگ کو کووڈ ہوا ہے، جس میں سے 10,480 ابھی ایکٹیو کیسز ہیں اور 288 لوگوں کی اموات بھی ہو چکی ہیں. تو یقیناً اس میں بہت بڑا نمبر جی ایچ ایم سی کے علاقے کا ہے، پھر رنگا ریڈی، میڈچل، سنگا ریڈی، کریم نگر اور مختلف اضلاع میں ہے. ہم کو فکر کرنے کی ضرورت ہے مگر نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور میں تو صرف آپ کے اس پروگرام کے ذریعے سے آپ کے دیکھنے والوں سے یہ اپیل کروں گا کہ جیسا کہ حکومت نے ہم تمام کو بتایا ہے، طبی ماہرین نے ہم کو اس بات کی اطلاع دی ہے کہ اگر آپ کو کووڈ کے سمٹمز آتے ہیں، مثال کے طور پر اگر آپ کو کھانسی ہوتی ہے، بخار ہوتا ہے، جسم درد ہوتا ہے اور آپ کے منہ میں کھانے کا مزہ کم ہو جاتا ہے، سونگھنے کی جو سکت ہے آپ میں کم ہو جاتی ہے، تو WHO کی گائیڈ لائنز اور ICMR کے گائیڈ لائنز یہ بتاتے ہیں کہ فوراً آپ کو اپنا کووڈ ٹیسٹ کرانا چاہیے. اور اس میں کوئی وقت ضائع مت کریے، فوراً اپنا ٹیسٹ کروائیے. اور خاص طور سے گریٹر حیدرآباد میں حکومت کی طرف سے جو 14 مقامات کی نشاندہی کی گئی ہے، وہاں پر آپ فوراً جا کر حکومت آپ کے اس ٹیسٹ کو مفت میں کرا رہی ہے، فری ٹیسٹ ہو رہا ہے، ٹیسٹ کروائیے. دوسری بات یہ ہے کہ قیوم انور صاحب کہ میں یہ بات کہا ہوں، پھر سے آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں کہ خاص طور سے ٹیسٹ کرانا ان لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے جو ڈائلیسس کے پیشنٹ ہیں. اس لیے کہ جو ڈائلیسس کے پیشنٹ ہیں، طبی ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ زیادہ کووڈ ان کو ہو رہا ہے اور کوئی اسپتال ان کا ڈائلیسس نہیں کر رہا ہے تاوقت جب تک کہ وہ اپنا کووڈ ٹیسٹ نہ کروا لیں. ساتھ ہی ساتھ جس کو دل کے امراض ہیں، کارڈیاک پرابلم ہے، ان کو بھی کووڈ ٹیسٹ کرنا ضروری ہے. جن کے پھیپھڑے کمزور ہیں یا لنگس کا پرابلم ہے یا زیر علاج ہے، ان کو کووڈ ٹیسٹ کرنا ضروری ہے. ساتھ ہی ساتھ آپ کے جو ہماری حاملہ بہنیں ہیں، خواتین ہیں، ان کو اپنا کووڈ ٹیسٹ کرنا چاہیے. اور جو لوگ اوور ویٹ ہیں ان کو بھی اپنا کووڈ ٹیسٹ کرانا چاہیے. ان خاص طور سے یہ جو ڈاکٹرز کی میں جو رائے سنا ہوں، اگر آپ یہ کروائیں گے تو بڑی آسانی ہوگی آپ کا علاج کرنے کے لیے. فوراً آپ کو اسپتال آپ کو ایڈمٹ کریں گے. اور تیسری اہم بات یہ ہے کہ میں پھر سے یہ بات کو کہہ رہا ہوں کہ میری عوام سے گزارش ہے کہ خاص طور سے جو غریب عوام ہے، چاہے وہ کسی مذہب سے اس کا تعلق ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، ہمارے ہندو بھائی ہوں، دلت بھائی ہوں، BC ہمارے بھائی ہوں، آدیواسی ہوں، میری آپ سے گزارش ہے کہ حکومت تلنگانہ کی طرف سے جو کووڈ-19 کے ڈیزگنیٹڈ اسپتال ہیں، مثال کے طور پر شہر حیدرآباد بلکہ پورے تلنگانہ کے لیے گاندھی اسپتال کو صرف کووڈ پیشنٹس کے لیے رکھا گیا. اب گاندھی میں آپ فوراً نہیں جا سکتے تو آپ کو پہلے کنگ کوٹی اسپتال سے رجوع ہونا پڑے گا، یا پھر آپ کے چیسٹ ہاسپٹل جو راگڈا میں ہے، فیور ہاسپٹل ہے، عثمانیہ ہے، وہاں پر آپ کا کووڈ کا ٹیسٹ ہوگا. اور ٹیسٹ اگر خدا نخواستہ آپ کا پازیٹیو آتا ہے تو آپ کو گاندھی ہسپتال میں شفٹ کیا جاتا ہے.
تو یہ میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ خاص طور سے غریب عوام سے کہ آپ گورنمنٹ کے اسپتال میں جائیے، کیونکہ پرائیویٹ ہاسپٹلز میں، کارپوریٹ ہاسپٹلز میں باوجود حکومت کے اعلان کے کہ کوئی بھی پرائیویٹ ہاسپٹل اتنے چارجز سے بڑھ کے نہیں لے گا، وہ نہیں ہو رہا ہے، اور غریب عوام کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ پرائیویٹ یا کارپوریٹ ہاسپٹل میں جا کے اپنا علاج کرا سکے۔ ایک بات ہم تمام کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ کووڈ کے پیشنٹ ہیں تو اس کی کوئی دوا ہے ہی نہیں ابھی تک، اس کی کوئی دوا نہیں ہے۔ آپ چاہے کارپوریٹ میں جائیے یا گاندھی میں جائیے تو وہی دوا دی جائے گی آپ کو۔ ہاں یقیناً گورنمنٹ ہاسپٹل میں کمزوریاں ہیں، اس کو اور اچھا کیا جا سکتا ہے، اور 2-3 واقعات بھی ہوئے ہیں جو قابل مذمت بھی ہیں، تکلیف دہ بھی ہیں، مگر غریب عوام کو میں اپیل کر رہا ہوں کہ آپ گورنمنٹ کے اسپتال میں جائیے۔ حکومت تلنگانہ یہ عوام کے لیے اور خاص طور سے غریب عوام کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اس میں اگر کوئی تکلیف آپ کو ہوتی ہے تو ضرور ہم جیسے عوامی نمائندوں کو بتائیے، یقیناً اس کو ہم اچھا کریں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ بتانا چاہوں گا کہ گورنمنٹ ہاسپٹل کے سلسلے میں بعض میڈیا میں خبریں غلط بھی آ رہی ہیں۔ مثال کے طور پر خیوم انور صاحب، کل ایک ویڈیو جاری کر دیا گیا سوشل میڈیا پہ کہ گاندھی ہاسپٹل کے لفٹ کے بازو 2 لوگ بیٹھے ہوئے پی پی کٹ پہن کر، اور یہ کہا گیا کہ یہ دیکھو یہ پیشنٹ ان کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ وہ ایسا نہیں تھا، وہ وہاں کے صفائی کے کام کرنے والے ملازمین تھے، اور ان کو پی پی کٹ پہنا کر وہ تھک کر بیٹھ گئے تو کسی نے ڈال دیا کہ بھائی یہ دیکھو ان کا یہ حال ہو رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ غریب عوام سے اپیل کر رہا ہوں کہ گورنمنٹ ہاسپٹلز میں جائیے۔ کنگ کوٹی ہاسپٹل پہلا ریفرل سینٹر ہے، اور ہم نے پرانے شہر کی عوام کے لیے ساؤتھ حیدرآباد اور ویسٹ عوام کے حیدرآباد کے لیے میں نے اٹلا راجندر صاحب جو ہمارے صحت کے وزیر ہیں ان سے بات کی، اور ہم نے ان سے مطالبہ کیا، گزارش کی کہ چار مینار یونانی ہاسپٹل کو بھی کنگ کوٹی گورنمنٹ ہاسپٹل کی طرف فرسٹ ریفرل سینٹر بنایا جائے۔ تو مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی بھی ہو رہی ہے اور یقین بھی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس پر کام ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے یقین ہے کہ آپ اور ہم تمام مل کر اس وائرس سے مقابلہ کریں گے، اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے تمام انسانیت کو، تمام ممالک کو اس وبا سے چھٹکارا دلائے گا۔ خیوم انور صاحب، میں تو ڈاکٹر نہیں ہوں، نہ میرے کو کوئی اس کا علم ہے، مگر پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے جو طبی ماہرین سے گفتگو کی، ان سے بات چیت کی اور ان کی زبان سے سنا، جیسے مثال کے طور پر میں یہاں کہنا چاہوں گا کہ جناب محبوب صاحب جو چیسٹ ہاسپٹل کے سپرنٹینڈنٹ کے RMO ہیں اور بڑی محنت کر رہے ہیں، یہ ہمارے اصل کووڈ واریئرز ہیں، جن کو ہم کو ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، ان کے حوصلوں کو بلند کرنا چاہیے، اور ان سے اور ہم کو کام لینا چاہیے جو جس طرح یہ کام کرے۔ تو ویسے ہی چیسٹ ہاسپٹل ہمارے کنگ کوٹی ہاسپٹل میں ڈاکٹر ملک ارجن ہے، عثمانیہ کے سپرنٹینڈنٹ RMO ہیں۔ تو بہرحال محبوب صاحب کا بولنا یہ تھا کہ صاحب یہ اچانک کووڈ پیشنٹ کے ہارٹ پر بھی اس کا اٹیک ہوتا ہے، کارڈیو واسکولر پرابلم پیدا ہو جاتے ہیں، اور اچانک کووڈ پیشنٹ کی موت بھی ہوتی ہے۔ تو بہت سے جو میں ڈاکٹر سے پوچھا محبوب صاحب سے ہٹ کر، ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر آپ اے سمٹومیٹک بھی ہیں تو جیسا مثال کے طور پر میں کہنا چاہوں گا، اویسی ہاسپٹل کے جناب اشفاق حسن صاحب جو شہر حیدرآباد بلکہ تلنگانہ کے ایک مشہور اور قابل پلمولوجسٹ ہیں، میں بہت دیر اشفاق بھائی سے تنگ کرتا ہوں فون کر کے، کیونکہ ہم تو لیمن ہیں، ہم کو علم نہیں ہے۔ تو الحمدللہ اشفاق بھائی بڑی صبر کے ساتھ، ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب مجھے سمجھائے اور کہا کہ اسد ایسا ہوتا ہے کہ باڈی میں، ہمارے جسم میں، ہمارا خون میں بلڈ کلاٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور صرف اگر آپ کووڈ کی پازیٹیو کی رپورٹ بھی آ گئی، آپ کو ایک اور بلڈ ٹیسٹ کرا کر اس میں معلوم کرنا پڑے گا کہ جس کو کہتے ہیں کہ ڈی ڈائمر ٹیسٹ، اس سے آپ کو یہ پتا چل جاتا ہے کہ آپ کے جسم میں خدا نخواستہ کہیں بلڈ کلاٹ ہو رہا نہیں ہو رہا۔ تو ڈاکٹر اشفاق حسن نے مجھے یہ سمجھایا، جو اسی ہاسپٹل کے پلمولوجسٹ ہیں، اور میری نظر میں شہر حیدرآباد میں سب سے بہترین وینٹیلیٹر کو کس طرح چلانا میں نے دیکھا ہے
یقیناً ہم ویسے ہاسپٹل کے ہیں تو ظاہر ہے میری تھوڑی رائے باعث ہوگی، مگر میں پورے اخلاص کے ساتھ کہہ رہا ہوں ڈاکٹر اشفاق حسن اشفاق بھائی کے بارے میں. انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ ڈی ڈیمر کا بلڈ کا ٹیسٹ کرانا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر وہ کچھ اس کا ایک 400 یا اس سے اوپر رہا تو فوراً دوائیں آپ کو لینا پڑتا تھا، کہ بلڈ تھینر جس کو کہتے ہیں. تو یہ بھی اس کی ایک وجہ ہے. اور قیوم انور صاحب، ڈاکٹرز یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بعض لوگوں کو برین میں اسٹروک ہو رہا ہے، اس سے اچانک خدا نخواستہ ان کی موت ہو سکتی ہے. یہ ڈاکٹرز کا یہ بھی خیال ہے کہ ہم لوگ بڑی جس طرح سے ہم کو سیریس لینا ہے. یہ سیلف لاک ڈاؤن کا جو چل رہا ہے اس کی وجہ سے کیا فائدہ ہو رہا ہے یا لوگوں میں اور ڈر پیدا ہو رہا ہے؟ دیکھیے میرا بحیثیت ایک عوامی نمائندے کے، ایک بحیثیت نان پریکٹسنگ وکیل کے، میری رائے یہ ہے کہ لاک ڈاؤن جو ہوا تھا وہ ان کانسٹیٹیوشنل تھا، وہ غیر آئینی تھا. اس لیے کہ ہماری آئین میں، ہمارے سمویدھان میں، ہمارے کانسٹیٹیوشن میں لاک ڈاؤن کا لفظ کہیں نہیں لکھا ہوا ہے. نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایکٹ میں ضرور ذکر ہے، مگر ریاست کا لا اینڈ آرڈر، پبلک ہیلتھ، یہ کانسٹیٹیوشن میں، آئین میں اسٹیٹ لسٹ میں آتا ہے. یہ ریاستوں کی ذمہ داری ہے، اور مرکزی حکومت کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ دلی میں بیٹھ کر کوئی یہ کہے کہ جی ایچ ایم سی کو لاک ڈاؤن کر دو، جی ایچ ایم سی کو کھول دو، سدی پیٹ کو بند کر دو، گدوال کو کھول دو. یہ میرا شروع سے موقف رہا ہے، اور میں نے اس پر ایک آرٹیکل بھی میں نے لکھا ہے. قانون کے ماہرین سے مشورہ کر کر، کوئی یہ نہ سمجھے کہ بس میں نے اتنا ماہر نہیں ہے، میں اتنا قابل نہیں ہوں، مگر میں نے ماہرین سے بات کر کے ایک آرٹیکل لکھا جو تلنگانہ ٹوڈے اخبار میں چھپا بھی تھا. تو لاک ڈاؤن کا میں اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ان کانسٹیٹیوشنل. دوسرا، لاک ڈاؤن جو مارچ میں وزیر اعظم نے کیا وہ ان پلان تھا. یہ کہ انجیکشن کی بات بہت چل رہی ہے آج کل باہر، جو انجیکشن آپ نے فراہم کیا تھا اکبر بن تبر کو، کیا وہ انجیکشن ہمارے سرکاری دواخانوں میں دستیاب ہے؟ نہیں، مجھے نہیں معلوم سرکاری دواخانوں میں یہ انجیکشن دستیاب ہے یا نہیں. یہ اچھا سوال آپ نے کیا، میں ضرور پوچھوں گا ہمارے ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر سے، ڈی ایم ایچ او سے، اور جو یہ گاندھی کے ذمہ دار سپرنٹینڈنٹ آر ایم او سے پوچھوں گا. مجھے گورنمنٹ ہاسپٹلس کے بارے میں اس بات کا علم نہیں ہے، مگر یقیناً وہاں پر علاج ہو رہا ہے. وینٹیلیٹر پہ بھی رکھ رہے ہیں لوگوں کو، وینٹیلیٹر سے لوگ نکل بھی رہے ہیں. مگر پرائیویٹ کارپوریٹ ہاسپٹل میں بھی یہ انجیکشنز اب نہیں مل رہے ہیں، بہت بہت مشکل ہو رہی ہے. خاص طور سے وہ جو ہیٹیرو کمپنی کا ریمیڈیسور ہے، جس کا کوئی مقامی نام کچھ اور ہے، اور آپ کے ٹوسلی میں واب، میں معاف کرنا میرا تلفظ غلط ہے، ٹوسلی میں واب بولتے ہیں، جو انجیکشن ہمارے اکبر بن تبر کو دیا گیا تھا. مگر دیکھیے یہ جو ہے نا وہ ڈاکٹرز کی رائے ہے، یہ کوئی زندہ تلسمات نہیں ہے کہ بھائی آپ لے لیے اور فوراً اس سے آپ کا علاج ہو جائے گا، کیونکہ اس وائرس کا کوئی دوائی نہیں ہے. یہ سب جو ہو رہا ہے بھائی، زید پہ اگر کام کر گیا تو ضروری نہیں ہے کہ بکر پہ کام کرے گا. اگر ایکس پہ دوا کام کی تو وائی پہ کام نہیں کرے. یہ تو ڈاکٹرز کا، اور خاص طور سے انٹینسو کیئر یونٹ کے ڈاکٹرز کا، یہ ان کا ذاتی، ان کی قابلیت، ان کا مشاہدہ، ان کا تجربہ، اس کے اوپر وہ فیصلہ لیتے ہیں. تو اس کا کوئی قیوم صاحب یہ کہہ دینا کہ بھائی اس کا وائرس کا یہ دوا ہے، یہ انجیکشن ہے، یہ کچھ نہیں ہے. اور یہ انجیکشن جو ہے قیوم صاحب بہت مہنگے ہیں. مانے وہ ٹوسلیماب میرے خیال سے اب قریب 40,000 کا انجیکشن ہے، اور ریمیڈیسور کے 6 وائلز اگر آپ خریدیں گے تو قریب 1 لاکھ کے اوپر کا ہے. تو اور وہ بھی نہیں معلوم کہ ڈاکٹرز کا یہ بھی کہنا ہے کہ کوئی گارنٹی نہیں ہے. کل ایک محترمہ نے مجھے واٹس ایپ کیا تھا، 12 دن سے ان کے شوہر جو 4 سال سے ڈائلیسس کے پیشنٹ تھے، ان کو کووڈ ہو گیا، گاندھی اسپتال میں تھے، بڑے بیچارے بہت تکلیف میں تھے ہماری بہن، اور کہا کہ اس دنیا میں میرا کوئی نہیں ہے سوائے میرے شوہر کے، اور میرے کو 2 بچے ہیں. میں بھی جذباتی ہو گیا. میں آپ کو بتا رہا ہوں قیوم انور صاحب، اس خاص طور سے 1-1.5 مہینے میں اتنے میں نے اپنے عزیز لوگوں کو، اتنے اچھے لوگوں کو، اتنے پیارے چاہنے والوں کو ہم نے کھویا، آپ نے کھویا.
اب تو ایسا ہو گیا کہ ان کے تعلق سے اب غم بھی کرنا ایسا پہ ایک صدمہ، 2 صدمہ، 3 صدمے، اتنے لوگ، اتنے بڑے بڑے پیارے لوگ اس بیماری کی وجہ سے دنیا چھوڑ کر چلے گئے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس. کیا اب یہ وقت نہیں ہے کہ بس ہم صرف دعا کر سکتے ہیں اللہ سے ان کے، ہمارے عزیز لوگوں کے جانے والوں کا. میں نے مثال کے طور پر سویل ہوٹل کے جمیل بھائی، ہمارے وارث صاحب گلزار ہاؤس کے شادی خانے کے محسن، مجلس کے قدیم سینئر ممبر مرحوم قائد سالار ملت کے ساتھ ہمارے سبز منڈی کے محسن، رئیس بیگ مجلس کے، ایسے کئی لوگ جن کا نام مجھے بھی یاد نہیں آ رہا، مگر ایک لمبی فہرست ہے. مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں کر سکتے ہیں. مگر اب جو بچے ہیں، میری آپ سے اپیل ہے کہ بھائی احتیاط تدابیر اختیار کریے، اپنے والد کو، اپنی والدہ کو بچائیے. نوجوان منہاج ہمارا خوشیدہ دوڑی کا، وہاں پہ ایک اور نوجوان تھا جو ایک عادت تھی اس مرحوم کی کہ اگر میں اس گلی سے کبھی گیا اس کو ضروری تھا کہ میں سے گلے ملنا. اب میں سوچتا ہوں کہ بھائی جب میں جاؤں گا میں اس کی کمی کو محسوس کیسے. بہت سے لوگوں کو آپ اور ہم نے کھویا ہے، مگر انشاءاللہ تعالی ہم کو اب اس وائرس سے مقابلہ کرنے کا طریقہ جو ماہرین بتا رہے ہیں اس پر عمل کرنا ہے. یہ آخری میں یہ بتائیے کہ ہمارے حکومت کے تدابیر کیسے چل رہے ہیں، بالخصوص ہمارے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر صاحب جو اقدامات کر رہے ہیں وہ کیا ہے، کیسے؟ نہیں، چیف منسٹر کے جو بھی اقدامات ہیں مجلس اتحاد المسلمین اگر اچھے ہیں تو اس کی تائید کی ہے، اور ہم بار بار حکومت سے یہ اپیل بھی کر رہے ہیں کہ یہ جو بھی اقدامات خاص طور سے کووڈ کے تعلق سے ہوں، ہمارے نمائندگی پر اور 20,000 سے زیادہ کووڈ کی ٹیسٹنگ کا چندر شیکھر راؤ نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم حیدرآباد پارلیمانی حلقے میں اور زیادہ ٹیسٹنگ کریں گے، اور ہو بھی رہا ہے ٹیسٹنگ. اور انشاءاللہ تعالی مقصد ایک ہی ہے کہ یہ ایک سیکولرزم کو جو صحیح معنوں میں گنگا جمنی کی تہذیب ہے اس کو مضبوط کیا جائے. اور ہم کو اختیار بھی ہے، اگر ہم کسی بات سے متفق نہیں ہے تو متفق نہیں ہے.